آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ آل انڈیا سروسز رولز میں ترمیم کی مخالفت، IAS عہدیداروں کو قابو میں رکھنے مرکز کوشاں، چیف منسٹر تلنگانہ کا مودی کو مکتوب۔ WHO سربراہ نے کہا اومیکرون آخری شکل نہیں، وبا کو اختتامی مرحلے میں نہ سمجھا جائے۔ تلنگانہ کے سرکاری دواخانوں کے 10.84 کروڑ روپے سے مرمت کے کام، وزیر ہریش راؤ نے کہا 20 بلڈ اسٹوریج سینٹرز کے قیام کا بھی فیصلہ۔ اور کونڈا پوچما ساگر سے عثمان ساگر کو پانی کی منتقلی، الکاپور ٹاؤن شپ میں ORR مرحلہ دوم آبی اسکیم کا KTR کے ہاتھوں سنگ بنیاد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ IAS عہدیداروں کو قابو میں، چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے مرکزی حکومت کی جانب سے آل انڈیا سروسز کیڈر رولز میں ترمیم کرنے پر شدید اعتراض کیا ہے۔ KCR نے اپنے مکتوب میں واضح کیا کہ تجویز کردہ ترمیم سے ریاستوں کے حقوق سلب ہو سکتے ہیں۔ CM نے کہا کہ آل انڈیا سروس رولز میں نظر ثانی کی تجویز دستور کے مغائر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ترمیم سے آل انڈیا سروسز میں شامل IAS، IPS اور ISF مقصد کی اصل شکل ہی تبدیل ہو جائے گی، اس لیے ان کی حکومت مرکز کی جانب سے تجویز کردہ ترمیم کی شدت سے مخالفت کرتی ہے۔ KCR نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت اس معاملے میں یک طرفہ فیصلہ کر رہی ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے چیف منسٹر KCR کی جانب سے IAS کیڈر قواعد میں ترمیم کی مخالفت کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے KCR کے مودی کو روانہ کردہ مکتوب پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مودی حکومت ریاستوں کو ایسے بلدیات میں تبدیل کرنا چاہتی ہے جن کے پاس کوئی اختیارات نہ ہو، جبکہ بھارت ریاستوں کی ایک یونین ہے۔ مجوزہ ترمیمات کی وجہ سے وفاقی ڈھانچے کو نقصان ہوگا اور بھارت مودی سلطنت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ادارہ عالمی صحت WHO کے سربراہ نے وارننگ دی ہے کہ کورونا وائرس کی مزید اشکال ابھرنے کے لیے حالات سازگار ہیں اور یہ تاثر لینا خطرناک ہوگا کہ اومیکرون آخری شکل ہے یا ہم وبا کے خاتمے کے مرحلے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وبا کا شدید مرحلہ اس سال کے ختم تک رہ سکتا ہے، بشرطیے کہ بعض اہم اہداف حاصل کیے جائیں۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈرس ایڈہانوم نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اگر جامع انداز میں ٹیسٹنگ، ٹیکہ اندازی جیسے طریقوں کا استعمال کیا جائے اور حکمت عملی بنائی جائے تو وبا کا شدید مرحلہ اس سال ختم ہو سکتا ہے۔ 2 ہندو تنظیموں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست داخل کرتے ہوئے بعض مسلم قائدین کے خلاف کارروائی کی خواہش کی اور ان پر نفرت پر مبنی تقاریر کا الزام عائد کیا۔ چیف جسٹس MV رمنا کی قیادت والی بینچ نے 12 جنوری کو دھرم سنسد تقریروں کے بارے میں مرکزی حکومت اتراکھنڈ اور دلی پولیس سے جواب مانگا ہے۔ ایک NGO ہندو سینا کے صدر وشنو گپتا نے ایک درخواست داخل کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی اور دوسروں کے خلاف کیس درج کیا جائے جنہوں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کے خلاف نفرت پر مبنی تقاریر کی۔ ایک اور تنظیم ہندو فرنٹ فار جسٹس نے بھی بعض مسلم قائدین کی طرف سے کی گئی نفرت انگیز تقاریر کا حوالہ دیا۔ جمعیت العلماء نے سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے خواہش کی ہے کہ اس کی 2020 کی ایک درخواست مفاد نامہ پر قطعی سماعت کی جائے جس میں مرکز کو یہ ہدایت دینے کی خواہش کی گئی تھی کہ فیک نیوز کو روکا جائے اور میڈیا کے ایک گوشے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے جس نے تبلیغی جماعت کے اجتماع کو کووڈ کے پھیلاؤ کی اصل وجہ قرار دیتے ہوئے نفرت پھیلائی تھی۔ جمعیت العلماء ہند کی اس درخواست پر سپریم کورٹ نے مئی 2020 میں مرکز، پریس کونسل آف انڈیا اور دیگر کو نوٹسیں جاری کی تھیں۔ انتخابی حکمت عملی کے ماہر پرشانت کشور نے کہا ہے کہ وہ 2024 میں BJP کو شکست دینے کے لیے اپوزیشن اتحاد بنانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں اور اگر آئندہ ماہ کے ریاستی اسمبلی انتخابات کے نتائج ناسازگار رہے تب بھی یہ ممکن ہے۔ پرشانت کشور نے ایک TV چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے BJP کو 2024 میں شکست دینا ممکن ہے، لیکن کیا موجودہ اپوزیشن کے ساتھ BJP کو ہرانا ممکن ہے؟ شاید نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ایسا اپوزیشن اتحاد بنانے میں مدد کرنا چاہتا ہوں جو سال 2024 میں اچھا مضبوط مقابلہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے ہندوتو
قوم پرستی اور فلاح و بہبود کے امتزاج پر مشتمل بیانہ ترتیب دیا ہے اور اپوزیشن جماعتوں کو ان میں سے کم از کم 2 محاذوں پر بی جے پی کو زیر کرنا ہوگا۔ سابق مرکزی وزیر فائنانس یشونت سنہا نے کہا ہے کہ بی جے پی کی جانب سے بار بار ڈبل انجن حکومت پر زور دینا ڈکٹیٹرشپ کے ناپاک جذبے کا اشارہ ہے، جس میں ایک واحد جماعت ہندوستان جیسے متنوع ملک کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتی ہے۔ گوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ترنمول کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ ایک کھوکھلا نعرہ ہے کیونکہ 2 انجن مختلف سمت میں کھینچے جا رہے ہیں، یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ یشونت سنہا نے کہا کہ اگر بی جے پی یا مرکزی حکومت ڈبل انجن حکومت کی بات کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گوا میں ڈکٹیٹرشپ چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بھی کوئی دوسری حکومت نہیں ہوگی۔ تلنگانہ کے وزیر صحت ہریش راؤ نے کہا ہے کہ ایک طرف نئے دواخانوں، نئے میڈیکل کالجز کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے تو دوسری طرف موجودہ دواخانوں کو عصری بنانے کا عمل جاری ہے۔ اس کے حصے کے طور پر لیبر رومز، ڈرین، برقی کی سربراہی اور دیگر تمام طرح کے مرمتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ان دواخانوں کو عصری بنانے کا بھی کام کیا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے کورونا فیور سروے، ٹیکہ اندازی جیسے امور پر مختلف محکمہ صحت و طبابت کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کی روک تھام کے لیے فیور سروے کا کام ریاست بھر میں کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ ٹیکہ اندازی کا عمل 100% مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ تلنگانہ میں 20 بلڈ اسٹوریج سینٹرز کے قیام کا بھی حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ تلنگانہ حکومت کونڈا پوچما ساگر اور ملنا ساگر ریزروائر سے حیدرآباد کے لیے دریائے گوداوری کے پانی کو لانے کا منصوبہ رکھتی ہے تاکہ گریٹر حیدرآباد اور اس کے اطراف کی بلدیات میں پینے کے پانی کے مسئلے کو مستقل طور پر حل کیا جا سکے۔ ان دونوں ذخائر آب کی تعمیر کالیشورم آبی پروجیکٹ کے حصے کے طور پر عمل میں لائی گئی۔ کالیشورم دنیا کا سب سے بڑا آبپاشی پروجیکٹ ہے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت اور اس کے اطراف کی بلدیات کو موجودہ طور پر راما گنڈم اور سن کے سیلاب پروجیکٹس کے ذریعے کرشنا کا پانی حاصل ہو رہا ہے۔ وزیر بلدی نظم و نسق و شہری ترقیات تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے ذریعے دریائے گوداوری کے پانی کو کونڈا پوچما ساگر اور ملنا ساگر ذخائر آب کی تعمیر کے ذریعے شہر سے قریب تر لایا گیا ہے۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ، جو حیدرآباد اور اس کے اطراف کی بلدیات کی پینے کے پانی کی ضروریات کی سال 2051 تک تکمیل کے لیے طویل مدتی منصوبہ رکھتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں کووڈ معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاست بھر میں 8ویں تا 10ویں جماعتوں کے طلباء کے لیے ٹی سیٹ کے ذریعے آن لائن ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز ہوا ہے۔ اس ماہ کی 28 تاریخ تک یہ ڈیجیٹل کلاسز جاری رہیں گی۔ 10 بجے دن سے شام 5 بجے تک ٹی سیٹ دوردرشن کیندر حیدرآباد یادگیری چینل کے ذریعے آن لائن کلاسز جاری رہیں گی۔ اور آخر میں اہم سرخیاں دوبارہ سن لیجیے۔ آل انڈیا سروسز رولز میں ترمیم کی مخالفت، IAS عہدیداروں کو قابو میں رکھنے مرکز کوشاں، چیف منسٹر تلنگانہ کا مودی کو مکتوب۔ WHO سربراہ نے کہا اومیکرون آخری شکل نہیں، وبا کو اختتامی مرحلے میں نہ سمجھا جائے۔ تلنگانہ کے سرکاری دواخانوں کے 10.84 کروڑ روپے سے مرمتی کام۔ وزیر ہریش راؤ نے کہا 20 بلڈ اسٹوریج سینٹرز کے قیام کا بھی فیصلہ۔ اور کونڈا پوچما ساگر سے عثمان ساگر کو پانی کی منتقلی۔ الکاپور ٹاؤن شپ میں ORR مرحلہ دوم آبی اسکیم کا KTR کے ہاتھوں سنگ بنیاد۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔